السلام علیکم. سٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں حسب معمول نجم سٹھی صاحب. السلام علیکم. نجم سٹھی صاحب, معاملہ ہے جوں کا توں. اچھا. ہاں, اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے. اگر ہلے ہیں تو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صرف بیانات کی حد تک ہلے ہیں. کہہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب کے عمران خان کا ٹویٹ ویڈیو سے اظہار لا تعلقی, وہ کہہ رہے ہیں ان کے بہاف پہ بات کریں. حالانکہ ایف آئی اے ٹیم سے عمران خان صاحب نہیں ملے, انہوں نے کہا میں اپنی لیگل ٹیم کے بغیر ملاقات نہیں کروں گا. علی محمد خان صاحب یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ آئندہ ان کی اجازت کے بغیر کچھ شیئر نہیں ہوگا. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں عمران خان کا اپنے اکاؤنٹ سے ہونے والی ٹویٹ سے کوئی تعلق نہیں. اس کے علاوہ جو دیگر رہنما ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ رؤوف حسن صاحب کی مرضی سے ٹویٹ ہوتے ہیں یا وہ ٹویٹ سینڈ کرتے ہیں, اپروو کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ایک شخص ہیں جبران الیاس نام کے, رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ وہ شاید آپریٹ کرتے ہیں. لیکن ٹویٹر کا یہ کہنا ہے کہ جو بلو ٹک والے اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ کوئی اور آپریٹ نہیں کر سکتا. سو بہت سے موقف سامنے آ رہے ہیں. تو اس معاملے کو لے کر جتنی تنقید اور پریشر کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو کرنا پڑ رہا ہے, اس کے بعد ہوا ہے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس, اور آئندہ کی حکمت عملی میں جو ابھی اعلامیہ جاری ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر پیج پہ, جس کے 10 ملین فالوورز ہیں. اچھا, وہاں وہ ٹویٹ پنڈ ہے, اب بھی اسے پن کیا گیا ہے. عمران خان کے اپنے اکاؤنٹ پہ تو وہ موجود ہے, وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی, ادھر پنڈ ہے. اور یہاں پر جو کور کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہوا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس ٹویٹ کو لے کر ایف آئی اے کوئی تحقیق کرتی ہے یا مقدمہ بناتی ہے تو وہ بلا جواز ہوگا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو فوراً منظر عام پر لایا جائے. تو اس سے آپ کہہ رہے ہیں نا جو کا تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے. اب سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی رہنما آن دا گراؤنڈ خود کو الگ کر رہے ہیں, ٹویٹر اکاؤنٹ کچھ اور کہہ رہا ہے, تو وے فارورڈ کیا ہے اس معاملے کا؟ دے آر ان ٹربل. دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے تو وہاں ایک لیڈر نہیں ہے, وہاں بہت سے لیڈرز ہیں. خصوصاً کیونکہ عمران خان جیل میں ہے تو اب ہر لیڈر جو ہے وہ اپنی لیڈری چمکا رہا ہے. اچھا, رؤوف حسن کہتا ہے کہ میری پریس کانفرنسز پہ توجہ دی جائے, میں جو بولتا ہوں. ادھر لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, ادھر وہ لیڈر آف دا پارٹی بنا ہوا ہے ایک آؤٹ سائڈ, عمر ایوب ہے. پھر اس کے بعد ادھر بیرسٹر گوہر اپنی جگہ پر ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہیں, گنڈا پور اپنی جگہ پہ. تو 4-5 لیڈرز گھوم رہے ہیں. اچھا, اب اور سارے بیان بازی کر رہے ہیں, سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹیشن نہیں کر رہے ہیں. سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رابطے میں ہیں عمران خان کے, ٹھیک ہے, اور ہمیں تو وہیں سے ہدایت آتی ہے. سارے یہی لگے ہوئے ہیں, مگر باتیں مختلف کر رہے ہیں. ان میں سے اب جو لیٹسٹ پوزیشن یہ آئی ہے, اور یہ کنفیوژن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ڈیلیبریٹلی یہ کی ہوئی ہے. یہ کوئی ایسے نہیں کہ بیوقوف ہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. خان نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ تم بھی کہو, تم نے جو کہنا تم کہو, تم نے جو کہنا تم کہو, تم نے جو کہنا تم کہو, تاکہ کوئی ایک پوزیشن پن نہ ہو سکے. اور اگر پن نہ ہو سکے تو ہمیشہ ریگل روم جسے کہتے ہیں, باہر نکلنے کا موقع, ہمیشہ اپرچونٹی رہے. اب بڑی اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ اس ٹویٹ کے بارے میں کہ ابھی آپ ہی نے تو کہا کہ اگر خان صاحب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کوئی اور آپریٹ کر رہا ہے, جو کہ کلیئر ہوگی نا بات آپ کو, ہوگا وہ تو ان کے پاس تو موبائل فون نہیں ہے جیل کے اندر. اچھا, شرجیل محمد صاحب کہہ رہے تھے ڈیالہ جیل سے آپریٹ ہو رہا ہے. ان کو چھوڑنا, وہ تو خود جو کہہ رہے ہیں ان کی بات سنیں. عمران خان صاحب نے, عمران خان صاحب کے پاس کوئی فون نہیں ہے. اچھا, وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپریٹ کر رہا ہوں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی اور آپریٹ کر رہا ہے. مگر پی ٹی آئی والے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپریٹ نہیں کر رہے, کوئی اور کر رہا ہے. رؤوف نے تو امریکہ کی تو بتا دیا کہ فلانا ہے جو کر رہا ہے. باقی لوگ بھی جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی عمران خان آپریٹ کر رہا ہے. تو اس کا ادھر سے عمران خان سے جب ایف آئی اے نے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں, تو اس نے کہا میں کوئی جواب نہیں دوں گا, وکیل میرے آئیں گے تو پھر بات کروں گا. اب لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ پھر کوئی کور کمانڈر کہہ رہا ہوں کور کمیٹی, ابھی پھر وہ بس کیا کرے, آج کل سر پہ کور کمانڈرز ہی چڑھے ہیں. کبھی سیکٹر کمانڈر, کبھی کور کمانڈر, کبھی فارمیشن کمانڈر, آج کل تو یہی چل رہا ہے. تو جو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس خان صاحب نے بلایا ہے, جس کے اندر یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے اوپر کچھ غور کیا جائے گا کہ پوزیشن کیا لینی ہے. اچھا, مگر پرابلم بن گیا نا, جو میں نے کہا پرابلم یہ بنا ہے کہ اگر خان صاحب آپریٹ کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے خود ٹویٹ لگائی ہے, ٹھیک, اگر تسلیم کرتے ہیں کہ میں آپریٹ کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے میں نے ٹویٹ لگائی ہے, ٹھیک. پھر جو
سیڈیشن کا جو کیس ہے جی وہ خان صاحب کے اوپر ہوگا, اسٹریٹ اوے ان کے اوپر لگ جائے گا. اوکے, بغاوت کا بغاوت مقدمہ. کا موقع, ٹھیک ہے, آپ نے یہ جو بات کی ہے دس از سیڈیشن اینڈ یو آر انڈرمائننگ دا اسٹیٹ, ٹھیک. اور اگر خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں کر رہا تو کوئی اور کر رہا ہے, پھر ٹھیک, تو پھر کیا ہوگا, پھر انڈر دا رولز ٹویٹر اس اکاؤنٹ کو بند کر دے گا. اوکے, ٹھیک ہے, وہ ٹویٹر کی ذمہ داری. ٹویٹر کہتا ہے کوئی اور اکاؤنٹ استعمال کر سکتا. جیسے آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ کوئی اور استعمال کر رہا ہے, ٹویٹر بند کر دے گا. اچھا, کیونکہ ٹویٹر کی جو پالیسی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ سے انہوں نے سائن کروایا ہوا ہے ڈیجیٹل کہ آپ ہی اس اکاؤنٹ کو کریں گے. میں اگزامپل دیتا ہوں, جب آپ انٹرنیشنل فلائٹ لیتے ہیں تو کاؤنٹر کے اوپر وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ یہ 2 بیگز آپ کے ہیں, آپ کہتے ہیں جی میرے ہیں. آپ نے تالے لگائے ہیں, جی میں نے تالے لگائے ہیں. اچھا, اس کی پیکنگ آپ نے خود کی تھی یا کسی اور نے کی تھی؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل. وہ اسی لیے پوچھتے ہیں کہ کل کو وہاں سے کوئی چیز نکل آتی ہے, کانٹرابینڈ یا وائلنس پرون یا کوئی چیز, تو آپ نے تو تسلیم کیا ہوا کہ میں نے خود پیک کیا, اس کا مطلب یو ہیو ڈن اٹ. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں پیک کیا, تو پھر وہ کیا کریں گے, کہیں گے جی کھولیں, پھر بالکل کھول کے دکھائیں اس کے اندر کیا ہے, اور یہ پھر خود پیک کریں اس کو. تو اس لیے وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں. اسی طریقے سے ٹویٹر نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ خود آپریٹ کرنا ہے, کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہ جو ٹویٹر کے میرے اکاؤنٹ سے بات گئی ہے یہ اس کی میں تسلیم نہیں کرتا, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے خان صاحب از ان ٹربل. یا آپ ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو جائے گا, ٹویٹر گورنمنٹ پاکستان ایکسپلین کرے گی ٹویٹر کو, ٹویٹر خان صاحب کا اکاؤنٹ بند کر دے گی, یا خان صاحب کہیں گے میں نے لگایا ہے, تو پھر خان صاحب کے اوپر کیس چلے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے یہ لوگ اب, اور ان کو میرا خیال ہے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو جائے گا اگر یہ کہیں گے کوئی اور استعمال کر رہا ہے. اب رؤف جیسے بندے کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا نا. میں سمجھتا ہوں رؤف نے جو باتیں کی ہیں, بیچارہ میں پریشان بہت لگ رہا تھا جب وہ سوال کاشف عباسی صاحب پوچھ رہے تھے, اور حالانکہ وہ سمپیتھیٹک ہیں تو کچھ گنجائش بھی تھی ان کے لیے, مگر ایون کاشف واز شاکڈ کہ یار یہ کیا جواب دے رہے ہیں. اور بیچارہ میں آئی فیلٹ سوری فار رؤف, ادھر پٹی لگائی ہوئی اور سوال ایسا آ گیا جس کے اوپر وہ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو پھر آخر میں یہی کہنا پڑا کہ جی خان نے نہیں کیا تو کوئی اور کرتا ہے. پھر یہاں تک چلے گئے میرا خیال نروسنس میں کہ جی وہ تو امریکہ سے ہو رہا ہے, یا اب یہ ہو گیا کوئی کہتا ہے پاکستان سے ہو رہا ہے. زین قریشی صاحب نے کہا کہ پاکستان سے ہو رہا ہے, اس نے جیسے ہی بیان دیا آدھے گھنٹے کے بعد زین قریشی صاحب آ گئے ایک پروگرام میں. تو ان کا یہی حال ہے, جتنے یہ لیڈرز ہیں اتنے ہی بیان بازی ہے. کوئی ایک یونائٹڈ اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی ایک اسپوکسمن نہیں ہے. سارے بیٹھ کے بولتے ہیں اور مختلف طریقے کے ذریعے اور وداؤٹ فل کنسلٹیشن اور پالیسی. تو پالیسیز تو ہے ہی نہیں یہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہاں ایک ٹریڈیشن بن چکی ہے پی ٹی آئی میں جس کو خان صاحب نے اہمیت دی تھی. وہ یہ ہے کہ یو ٹرن لینا کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یو ٹرن لینا تو سیاست میں اچھی بات ہے, لیڈرشپ کی علامت ہے, یہ ان کا بیان ہے. تو وہ یہ کیونکہ یہ لوگ پھر اسی لیے یہ کھلے ہو گئے, جو مرضی بول دیں وہ کل کو پھر یو ٹرن لے لیں گے. تو دس از دا فلاسفی آف دس پارٹی کہ کسی چیز کے اوپر ٹھہرنا نہیں ہے, جو آوے بس اس وقت کہہ دے دیکھی جائے گی بات کی ہونا کی نہیں ہونی. اور ہر بندے کا اپنا موقف ہے ان ٹرمز آف پارٹی پالیسی کیا ہونی چاہیے. تو آپس میں یہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں, اور میرا خیال جیلسیز بھی بہت سی ہیں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے فیصل وابڈہ صاحب سمجھتے ہیں کہ کچھ پارٹی کے لوگ ہی عمران خان صاحب کو غلط مشورے دے کر, غلط گائیڈ کر کے چاہتے ہیں کہ وہ جیل کے اندر ہی رہیں اس طرح کی سرگرمیوں سے اور ان کو فائدے ملتے رہیں. نہیں, میں نہیں ایگری کرتا اس کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی بھی ایسا, ان لیڈرز کی جن کی بات ہو رہی ہے, ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ چاہتا ہے کہ خان اندر ہی رہے اور ساڑیاں موجیں لگی رہن. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. خان از دا لیڈر. خان کو سب یہ پیار کرتے ہیں اینڈ اس کے لیے کام کرتے ہیں. اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس میں کہ جو کہ آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو یا انفلٹریٹ کیا ہو. تو میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے. یہ واڈا صاحب بہت سی باتیں کر جاتے ہیں, وہ بھی ایک ہی از اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ بھی. جیسے یہ اب شرجیل میمن کی آپ نے بات کی کہ وہ کہتا ہے تو فون بھی ہے جی ڈیالا سے آپریٹ ہو رہا ہے. دیز آر آل پروپیگنڈاز. وہ جی ان تو یہ بھی ملے آئے تھے, یہ بھی ملے آئے, وہ بھی خان صاحب کی پالیسیز کی طرف آ جاتے ہیں. بولو جھوٹ کی فرق پڑتا ہے, 10 باری بولیں گے تو شاید لوگ مان نہیں لیں. یہ ہے. اچھا, ویسے حیرت انگیز بات یہ کہ آپ نے جو تبصرہ کیا وہ یوں بھی سچ لگتا ہے
کے باوجود اس کے کہ رؤوف حسن صاحب تھوڑے سے اپولوجیٹک تھے, ایکسپلین کر رہے تھے اپنی پوزیشن کہ وہ دیکھیں گے کہ کانٹینٹ میں ایسا کیا ہے, ڈیلیٹ کرانے کی بھی کوشش کریں گے, لیکن اگر ہم پی ٹی آئی آفیشیل کا پیج دیکھیں تو مسلسل حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ زور دیا جا رہا ہے, احتجاج کی کالز دی جا رہی ہیں, کنونشنز کا اعلان کیا جا رہا ہے, زوروں پہ آ گیا ہے کام. 9 مئی سے بڑا بلنڈر اسے قرار دیا جا رہا ہے. 9 مئی کے واقعات پہ ابھی تک کیا ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے, اس پر کیا ہوگا وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں. تب تو یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے خود کو ڈسٹینس کر لیا تھا, پھر کچھ لوگ پارٹی چھوڑ گئے تھے. کیا ابھی بھی عمران خان صاحب کے لوگوں کو ان سے الگ ہونا پڑ سکتا ہے, رستے الگ کرنے پڑ سکتے ہیں؟ نہیں, اتنا پریشر نہیں آئے گا. یہ کیس اور 9 مئی والا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. اور آپ نے یہ کہا کہ اسی قسم کی اہمیت ہے, نہیں, اس کیس کی کوئی اہمیت نہیں ہے سر. 1971 کچھ نہیں, کوئی اہمیت نہیں ہے. الزام ایک لگا دیا ہے کہ جی, اور وہ بھی انڈائریکٹلی, ڈائریکٹلی تو نہیں لگایا, انڈائریکٹلی لگایا ہے کہ جی اس وقت بھی ایک جرنیل تھا اور تصویر لگائی ہے ساتھ. ڈزنٹ میٹر, دس ہیز نو کانسیکوینس ان لیگل. یہ کیس بنانے کی بات ہے, مگر وہ جو 8 مئی ہے نا, دیٹ واز این اٹیمپٹ, 9 مئی, دیٹ واز این اٹیمپٹ ٹو انسٹر ریبیلین ود ان دی آرمڈ فورسز. وہ بہت سیریس ایشو ہے. اگر اس کی ایویڈنس گورنمنٹ پریزنٹ کرے یا اسٹیبلشمنٹ پریزنٹ کرے کہ پیچھے سازش کیا تھی اور ہیئر آر دی دیر از پروف آف دس, تو پھر دیٹ از اے ویری ویری سیریس کیس. یہ جو ہے کہ یہ ٹویٹ آ گئی اور اس میں انہوں نے کمپیئر کر دیا. لیکن پہلے SIFC کو اٹیک کیا جاتا ہے, یعنی ایک سیکوینس ہے نا, باہر ایک آرٹیکل چھپوایا جاتا ہے, اس میں نام لیا جاتا ہے قتل کے ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے, پھر اس کے بعد آرمی چیف کو SIFC. کرٹیسائز کرنا از ناٹ اے کرائم. اچھا, پرویز مشرف صاحب کے خلاف بھی تو نون لیگ نے ایک مقدمہ بنا دیا, تو اس میں نون لیگ ہی پوری پھڑک گئی تھی, کھڑک گئی. مقدمہ بنانا اور بات ہے, ہاں, الزام لگانا اور بات ہے. یہ تو الزام لگا رہی ہے نا. اچھا تو الزام سے کیا ہے, یہاں جو سارا دن الزام لگتے رہتے ہیں. اچھا کچھ نہیں ہوگا. حاضر سروس صاحب, یہ صرف اس سچویشن میں کہ عمران خان کہتا ہے میں اکاؤنٹ اپنا آپریٹ کر رہا ہوں, پھر یہ کیس بنائیں گے خان کے اوپر سیڈیشن کا, اور وہ عدالتیں, میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, پھینک دیں گی باہر. وہ پھینک دیں. اچھا, عدالتیں کہیں گے نہیں ایک ہی گل ہوئی, کہ ہر روز گلیں ہوں گی, اس سے بھی زیادہ سیریس بات ہے. اچھا, تو یہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, صرف ڈیفینسو ہو گئی ہے PTI, بیکاز یہ پہلی دفعہ انہوں نے اس طریقے سے بات کی ہے جس میں صرف ایک آرمی چیف کی بات نہیں ہو رہی, ایک پوری فوج ایز این انسٹیٹیوشن جس کو اس کیس کے اندر بڑی بے عزتی ہوئی تھی اور بدنامی ہوئی تھی, اس کو اس طریقے سے اگر پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ٹھیک, مگر اس وقت بھی تو سچویشن یہی تھی نا کہ جب بدنامی ہوئی تھی فوج کی اور ایک جرنیل کی وجہ سے, ٹھیک, تو یہاں صورتحال, آپ تو شاید پیدا بھی نہیں ہوئی تھی, اور یہاں تو صورتحال ایسی تھی کہ فوجی باہر نہیں نکل سکتے تھے. تو کیا کوئی کیسز ہوئے, کچھ ہوا کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ الزام اپنی جگہ پہ, ٹھیک ہے, مگر اگر یہ سازش پروو کر دیتے ہیں 9 مئی والی, دیٹس اے ویری ویری سیریس اٹیمپٹ ٹو ڈیوائڈ دی آرمی اینڈ کریٹ ڈیفیکلٹیز. یہ انہوں نے کہا جی کہ یہ کے اوپر اٹیک ہے. یہ تو آئی ڈونٹ تھنک اس کے اوپر ذرا ٹویٹر اکاؤنٹ جائے گا خان صاحب کا کچھ عرصے کے لیے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اچھا, خان صاحب نہیں مانیں گے کہ میں نے کیا ہے. اچھا, وہ نہیں مانیں گے. یعنی FIA ٹیم آپ کو لگتا ہے ایک بار واپس آئی ہے, 2 بار واپس, زیادہ سے زیادہ 3 بار آئے گی, کوئی ٹائم سپین دیا جائے گا FIA ٹیم کو کہ آپ کام کریں, یا اس کا دائرہ اور بھی پھیل سکتا ہے کہ اریسٹ وغیرہ ہوں, کریک ڈاؤنس کیے جائیں جیسے 9 مئی کے بعد ہوئے, جیسے ڈیجیٹل سوشل میڈیا ٹیمز ہوتی ہیں مختلف جگہوں پر لوکیٹڈ ہوتی ہیں, ولاگرز ہوتے ہیں جو اس پہ. مگر یہ تو اسپیسیفک کیس ہے نا, یہ کوئی جنرل کیس تو نہیں ہے نا. وہ تو کریک ڈاؤن ویسے ہی ہو رہا ہے ولاگرز کے اوپر. ابھی کہا نہیں انفارمیشن کمانڈرز نے کہ یہ ڈیجیٹل ڈکیتی جو ہو رہی ہے, ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہو رہی ہے, وہ تو کریں گے نا. اور یہ تو ایک کیس ہے نا, آرمی چیف کے خلاف تو پتہ نہیں کتنی ویڈیوز انہوں نے بنائی ہوئی, ایسے ہی ہے نا. تو وہ تو کیسز لوگوں کو پکڑ دکڑ کریں گے, تھوڑا بہت لطر شطر لگائیں گے, وہ مان جائیں گے میں نے کیا ہے, ان کے اوپر کیس چلے گا, بعد میں وہ اپنے کنفیشن ودرا کر لیں گے, پھر 1.5 کے بعد وہ بیل ہو جائے گی, ختم ہو جائے گا. مگر ایک اریسٹ تو ہوں گے, وہ انہوں نے کہہ دیا ہم کریں گے, تو اب انتظار کیجئے, وہ کریں گے. جہاں ان کو شک ہے کہ یہ ٹویٹر والے جو ہیں یہ مس یوز ہو رہا ہے ٹویٹر, تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ ول اریسٹ دیز پیپل. بٹ وہی اسی قسم کے کیسز بنیں گے جو بنتے ہیں. لیکن ہلکے کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار نہیں اسپیئر کرے گی, نہ اسٹیبلشمنٹ نہ گورنمنٹ. آپ نے پہلے بھائی کیسے نہیں اسپیئر کریں گے, اسپیئر تو ججز نے کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کرنا. ہاں, لیکن رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ملٹری کورٹس بنی ہوتی تو 9 مئی کے واقعات پر اس قسم کی چیز کے لیے ملٹری کورٹس نہیں جا سکتے آپ, عدالتیں اجازت نہیں دیں گی آپ. یہ ملٹری کورٹس از فار اے ڈائریکٹ اٹیک آن دا ملٹری
وہاں اور بھی ایشوز ہیں کہ کیا سویلینز اگر کریں تو وہ ان کو وہاں لے جایا جا سکتا ہے یا نہیں لے جایا جا سکتا. آرمی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس بھی ہوئی ہیں مگر ابھی بھی یہ معاملہ گرے زون میں ہے. تو ابھی بھی آپ نے دیکھا جو ایشوز ہیں جن لوگوں کو May 9 کیسز کے اندر جن لوگوں کو ٹرائل چل رہے ہیں کچھ کنکلوڈ ہو گئے مگر عدالت نے کہا کہ آپ نے ابھی سزا نہیں دینی جب تک فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں ہوگا ملٹری کورٹس کے بارے میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ گرفتار کریں گے انڈر ویریس ایکٹس, پیکا کا ایکٹ ہے یا یہ ڈیجیٹل جو بھی پنجاب والوں نے نکالا ہے, ہاں تو اسی کے تحت ان لوگوں کو پکڑ کے لے جائیں گے, ان لوگوں کو جیلوں میں رکھیں گے, پھر یہ بیلوں کے لیے اپلائی کریں گے, پھر وہ بیل کبھی ہو جائے گی کبھی نہیں ہوگی, کچھ ایویڈنس دکھائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, سزا ہو جائے گی, لوکل وہ چلے گا کام. یہ کوئی اٹس جسٹ اے میجر ٹو کلیمپ ڈاؤن. ہاں اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ جو ٹویٹر والی جو گیم ہے نا یہ سوشل میڈیا کی, یہ اس کو روکنا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. لیکن نروس ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہی چل گیا ہے کہ اس کا جو بیس ہے وہ آؤٹ سائڈ پاکستان ہے. یہاں تو ری ٹویٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں باقی تو ڈر گئے نا, یا اٹھائے گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں, ان کو پتہ پکڑے جائیں گے. تو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں بہت بیٹھے ہوئے ہیں باہر, وہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہاں سے پکڑ دکڑ کرنی مشکل ہے. تو اس کا کنٹرول کیسے آئے گا, وہ اپنی جگہ پر اہم ہے. لیکن بانی پی ٹی آئی تو آلریڈی جیل میں ہیں. اب جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا فاصلہ کریں, اس سے مذمت کریں اس ٹویٹ کی, یا ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ ساری جو قیادت ہے, آپ نے کہا نا کہ وہ اپنی لیڈری چمکا رہا ہے, کوئی اپنی لیڈری, تو کے پی چیپٹر کے حوالے کر دیے جائیں پاکستان تحریک انصاف کے معاملات. ایک رائے یہ بھی سامنے آ رہی ہے. ایسے ہو سکتا ہے اس سے کولنگ ہو جائے گی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوگی. دو باتیں کہوں گا. آپ نے کہا کہ سارے اپنے آپ کو اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ ایک کنسنسس ہو گیا پارٹی میں کہ ہم نے نہیں ماننا کہ خان صاحب نے یہ کیا ہے. اوکے, یہ اس بات کی علامت. آپ کو یاد ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد تو بہت سخت تنقید پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کی اور کوئی نہیں رکا, کوئی نہیں ٹلا, لیکن اس کے بعد سبھی پیچھے ہٹ گئے. سوری کر کے سب پیچھے ہٹ گئے. اس سے صرف ایک ہی بات ہے کہ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ خان صاحب نے خود کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور انہوں نے آلریڈی رؤف نے تو کسی کے کھاتے میں ڈال دیا. جی, جبران الیاس نامی شخص. تو اب وہ جبران نائدر ہے نو دیر. اس کا تو جو یا تو یہ جبران کے اوپر کریں گے, کوئی ایویڈنس یہ ہے کہ رؤف نے کہا ہے, تو وہ آگے سے جواب آئے گا کہ وہ زین نے کہہ دیا, نہیں ایسی بات ہی نہیں ہے. تو یہ بھی پھر بات جو ہے نا یہ زیادہ دور نہیں جاتی. ٹھیک. مگر یہ ہے کہ اگر پارٹی یہ کہہ رہی ہے اور خان صاحب چپ ہیں کہ یہ خان صاحب نے نہیں کیا, تو پھر یہ وہی ہوگا اور ایونچولی ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے گورنمنٹ ٹویٹر کو کہے گی یہ سچویشن ہے تو اس کو بند کریں. لیکن اس ٹویٹر آفینسو سے ملا کیا کس کو؟ پاکستان تحریک انصاف کو کیا ملا؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا زیادہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو مقصد ہے وہ وہی ہے کہ انتشار پھیلانا, کہ ایک فوج کے اندر کرانی. یہ سیدھی سی بات ہے, اس میں اب کچھ چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اور وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں چیف کو. اب اسی طریقے سے چیف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ جو حمود الرحمان کو لنک کیا یا کے ساتھ, تو یہ دس از این اٹیمپٹ ٹو انڈرمائن دی آرمی چیف. اینڈ یہ بھی ایک انڈائریکٹ اٹیمپٹ ہے کہ اس کو کیپ ٹارگیٹنگ ہم. انٹل کیا؟ وہی تو پرابلم تو وہی ہے نا عائشہ, انٹل کیا؟ انٹل ہی از اوور تھرون بائی ہز کولیگز. لیکن ایسا ہے کہ ریڈ لائنز جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا, دشمن جب کوئی غلطی کر رہا ہو تو اسے نہیں روکتے. ایسے لگ رہا ہے جیسے بار بار غلطیوں کا موقع دیا جا رہا ہے. نہیں, غلطیوں کا موقع کوئی نہیں دیتا. یہ بھی فضول قسم کی کنسپریسی تھیریز ہیں. پتہ نہیں کیا پڑھتی ہو تم آج کل. میں پڑھتی نہیں ہوں, میں سنتی اور دیکھتی ہوں. پڑھتی تو ہاں, نہیں پڑھنا بھی چاہیے اور یہ سوال بھی پوچھنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ کوئی نہیں چاہے گا کہ یہ چیز چلے. یہ والی تھیری ہے نا, ڈیل دیو یار, کنی ٹیل دیتی ہے تسی ہن تک تسی کرتے کچھ ہر گل کر جاندا ہے, اور ایک جگہ تے بھی انہوں نے ٹھاپا پیندی ہے. یہی گل نا, تو اس واسطے کوئی ٹیل نہیں. وہ تو چاہتے ہیں مگر وہ ہو نہیں رہا. وہ تو کہتے ہیں منہ کی بند کرنا اور بڑا کوئی بند کرو, مگر وہ نہیں ہو رہا نا, مسئلہ ہی ہے. اور سو دے آر ناٹ سکسیزفل. سکسیزفل از خان اینڈ ہز ٹیم. تو اب یہ ہے کہ یہ چلے گا ایسے. اب دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جی کیا اب کے پی چیپٹر گنڈا پور کو آل ان آل بنا دیا جائے گا. نو, خان کی ناٹ ٹالریٹ اینی ادر لیڈر
نہ وہ بننے دے گا کسی اور کو لیڈر ان دا پارٹی. وہ ہمیشہ خود ہی پارٹی کا لیڈر رہے گا. وہ جتنی لفٹ اس نے کرانی تھی گنڈا پور کو وہ کرا دی ہے. اچھا. اور اسی لیے اس نے ملٹیپل سینٹرز آف پاور رکھے ہوئے ہیں. اچھا. ایک کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا ہے, ایک کو اسپوکس مین بنا دیا ہے, ٹھیک, اینڈ سو آن. تو اسے میں گنتا ہوں 4-5. اور ابھی تو قریشی صاحب کی تو بات ہی نہیں ہوئی, جو کہ جیل 9 مہینے کاٹ چکے ہیں, اور وہ تو نمبر 2 ہے. تو وہ ہیں, اگر کوئی لیڈر بننا ہے کسی نے کانسٹیٹیوشنلی ان دا پی ٹی آئی, تو وہ تو قریشی صاحب ہیں. تو وہ تو ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو آپ گنڈا پور پہ آ گئی ہیں, باتیں کر رہی ہیں. اب بات یہ ہے گنڈا پور کو تھوڑا سا لمیٹڈ رول ہے, وہ گرجنے کا رول ہے اور کے پی کو چلانے کا رول ہے. خان صاحب نے ان کو 2 ایجنڈے دیے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس کرو وہاں, عوام کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرو, جو بھی کمپرومائز کرنی ہے کرو, مگر عوام کو سہولتیں ملنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ عوام ہم سے دور ہو جائے. وہ ہمارا اثاثہ ہے, ہمارا پاور بیس ہے, تو پلیز ڈو دیٹ. تو گنڈا پور اسی لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے, ٹھیک. اسی لیے وہ چلا جاتا ہے اسلام آباد بھی ملنے کے لیے, جسے کہتے ہیں نا کوڑا کٹ کر کے. ہاں پتہ ہے اس کو بےزتی ہو رہی ہے, پھر بلایا نہیں, پھر چلو جی بلاؤ بلاؤ بلاؤ. تو یہ چیزیں چلے گی اب. اور فرام ٹائم ٹو ٹائم گنڈا پور بھی بڑھاس نکالے گا. اچھا. ہاں, اس کے بغیر لیڈری نہیں بنتی. لیڈری نہیں بنتی بائی کوآپریٹنگ ود دی آرمی اور ود دی SIFC اور ود دا پرائم منسٹر اور ود محسن نقوی. لیڈری اس سے نہیں بنتی. لیڈری بنتی ہے ڈیلیوری کے ساتھ اور گرجنے کے ساتھ. چلیں ٹھیک ہے, اس قسم کی سچویشن ہے. چلیں ٹھیک ہے. لیکن ایسے میں ابھی سارے یہ کوشش کریں کہ فائر فائٹنگ کریں, اور اس میں خواجہ آصف کا بھی ایک مشورہ آیا کہ کشیدگی اگر کم کرنی ہے تو بانی PTI عمران خان کو منہ بند رکھنا چاہیے. یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ وہ اب اس کے بعد کیا کریں گے جب معاملات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب عمران خان صاحب کے حوالے سے تو بات ہو گئی, لیکن شہباز شریف صاحب بھی تھوڑی مشکل میں آتے دکھائی دے رہے ہیں. جیسے کل آپ نے کہا کہ بلائیں ان کو توہین عدالت میں, ایک اور وزیر اعظم کو نکالیں. پتہ نہیں آگے چل کے یہ بات وہاں تک پہنچتی ہے یا نہیں, لیکن وزیر اعظم کے خلاف جو توہین عدالت کی ایک درخواست کل ہی آ گئی تھی, اچھا, اس پر قابل سماعت ہونے سے متعلق جواب طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے. یہ جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کو معاملہ کہیں؟ نو ویئر. نو. میں تو چاہ رہا تھا کہ جائے کہیں. میری تو خواہش تھی کہ جج صاحب اسلام آباد میں اطہر صاحب ان کو بلائیں اور شہباز صاحب کو ہال اپ کریں, ڈاک میں کھڑا کریں. اچھی بات ہوتی کہ سامنے آ جاتے, مزہ آتا. بڑی زبردست اس کی سیریمنی ہوتی کہ شہباز صاحب کھڑے ہیں اپنے سفاری سوٹ کے اندر, اور من اللہ صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں, اچھا جی تسی سانو کالی بیڑا گیا, کون ہے دسو تو صحیح, کون ہے کالی بیڑ. یا تو پھر شہباز صاحب سوری کر کے نکلتے وہاں سے کہ میں تہاڈی گل تے کیتی کوئی, میں تو جڑے چلے گئے نے انہوں دی گل کیتی. تے وہ کہے گا اگوں پھر وہ جواب آنا سا کہ نہیں پرائم منسٹر صاحب آپ نے کالی بیڑے ہیں, آپ نے کہا جو عمران کو ریلیف دینا چاہتے ہیں, دے رہے ہیں اور دینا چاہتے ہیں. وہ تو آج کل کے ججز کی بات کر, جی آج کل کے ججز کی بات. پھر وہاں بڑا مزہ آتا ہے یہ باتیں سننے میں. پھر ہوتا کیا, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو پتہ چلتا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, جوڈیشری اسٹرانگ ہے یا پرائم منسٹر اسٹرانگ ہے, پتہ لگتا نا, مزہ آتا. اچھا, لیکن مگر وہ ہوا نہیں. ہوا یہ کہ کسی نے پٹیشن لاہور میں کر دی, اور وہ جسٹس صاحب نے کہا جی بلاؤ اٹارنی جنرل نو تو پوچھو کہ کی کیا گل ہوئی. تو اس میں پھر جو جہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات جائے گی کہیں نہیں, تو آگے سے جواب یہ ملا کہ نہیں جی نہیں, وہ تو انہوں نے وہیں پہ بیان دے دیا تھا, طاہر صاحب نے میرا خیال ہے یا منصور نے, اٹارنی جنرل نے کہا یہ سابقہ کہ جی وہ تو پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس کے بعد بات آگے نہیں بڑھی. تو ادھر سے پھر جج صاحب نے یہ کہا کہ اچھا یہ بات ہوئی تھی تو اس کا ذرا وہ جو باتیں ہوئی تھی ٹرانسکرپٹ اس کی بھیج دیں. اس کا یہ مطلب میں یہ لے رہا ہوں کہ وہ جب ٹرانسکرپٹ آ جائے گی کہ وہاں منصور صاحب نے جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا جی پرانی بات ہے, تو وہ میرا خیال ہے یہ اسی پرانی بات پہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اچھا, ہاں, پھر اس کو آگے نہیں بڑھایا جائے. اچھا, ویسے کہا تو انہوں نے تھوڑا اس سے برعکس ہے, اسی لیے تو میں نے کل کہا تھا کہ ہن ترو انہوں نے یہ توہین ہو گئی ہے ترو, مگر وہ جڑا جس طریقے سے تریا گیا ہے اس سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بات کہیں نہیں جائے گی. کیوں نہیں جائے گی بتائیں, آپ ہی بتائیں. جیسے کل آپ نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی کیوں ہوگی, ہم تو سمجھ رہے تھے کسی اور کانٹیکس میں, آپ نے کوئی اور کانٹیکس بتایا. نہیں دیکھیے, اب اس وقت تجزیہ یہ ہے کہ جج حضرات, میرا نہیں اسٹیبلشمنٹ کا, پھر لوگ کہتے ہیں سٹھی ہے کہہ رہے ہیں, او بھائی میں اپنی گل نہیں کر رہا,
میں تو دسنا پیا سوچ کی ہے کدھر اتھے کی سوچا نے اوکے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مجھے وہ سوچ پسند ہے یا مجھے سوچ پسند نہیں ہے. میرا جاب ایز اے اینالسٹ اس کے بتانا ہو کیا رہا ہے, سوچ کیا ہے, کس کوارٹر میں. یہ نہیں کہ مجھے وہ پسند ہے سوچ یا مجھے پسند نہیں ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. وہ جب وقت آتا ہے تو پھر وہ ادھر بھی بات ہوتی ہے, مگر میں نے یہ ابھی تک ایسی بات نہیں کی. بات کیا ہو رہی ہے کہ شہباز صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ ایسے نہیں کہ جی غصے میں کہہ گئے ہیں کالی بیڑے. اگر کہہ گئے ہوتے نا غصے میں تو ایک دم بولنے کے بعد ان کو احساس ہوتا تو پھر تھوڑا سا کور کرنے کی کوشش کرتے. انہوں نے بالکل کوئی کور کرنے کی کوشش نہیں کی. اس سے میں 2 کنکلوژنز ڈرا کرتا ہوں. میں اس لیے کنکلوژنز ڈرا کرتا ہوں کیونکہ میں رہا ہوں گورنمنٹ کے اندر, میں کابینہ کے اندر رہا ہوں, فیڈرل بھی اور پروونشل بھی. مجھے پتہ ہے باتیں کیسے ہوتی ہیں, سازشیں کیسے بنتی ہیں, کون کہاں سے پریشر آتا ہے, کیا یہ بات کیوں کی جاتی ہے. اس کی ایکسپیرینس کے بیسس کے اوپر میں یہ اب تجزیہ کر رہا ہوں کہ شہباز صاحب کے اوپر کافی پریشر ہے فرام یا ہوگا. اور تسی سانو گاਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ. ਸਾਡਾ ਕਾਕੜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ. ਸਾਡਾ ਕਾਕੜ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ NDC 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ. ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਕਾਓ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ISP ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ شروع ہو جاتے ہیں وہ خلاف. تو نالے پھر اسی زیادہ بھی نہیں چاہتے نا کہ سامنے آئیے. شہباز صاحب کے اوپر بھی پریشر ہے کہ آپ بھی تو کچھ کرے نا. تو میرا خیال ہے شہباز صاحب نے سوچا کہ میں بھی پہ جاؤں ہلکی پھلکی کالی بیڑا. اور اتنی بات ہوتی ہے نا کالی بیڑے ہیں تو بات اتنی آگے نہیں جانی تھی. وہ کہہ دیا نا کہ عمران کو ریلیف دے رہے ہیں آپ, وہ لنک ہو سمجھ نہیں آ رہی انہیں کالی بیڑ اس لیے بیکاز آپ لوگ ریلیف دے رہے ہیں اور ریلیف دینی نہیں چاہیے. وہ کیسز ہمارے تکڑے ہیں. آپ لوگ جب ہماری باری تھی تو آپ ہمارے کیسز کو جو ویک کیسز تو تکڑے کر کے اڑا دیا. اب ایک اسٹرانگ کیسز ہے ان کو ویک کر کے اس کو بیلے دی جا رہے ہیں. ٹھیک, تو لنک تھی. اسی لیے میں نے کل کہا تھا بلاؤ نا ذرا شہباز صاحب نے. اچھا, اب ادھر سے پھر لوگوں نے یہ سوچا کہ سازش ہے, یہ جان کے کہا ہے, جان کے تو کہا ہے, مگر سازش یہ نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کی چھٹی کرائی جائے اور نواز شریف صاحب کو لایا جائے. یہ سازش نہیں ہے. میں نے اس کو نہ کر دی تھی اس سازش کو کہ یہ اور پریشر ہے. یہ پریشر نہیں ہے کہ نواز شریف کو لایا جائے, پریشر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ تسی بھی بولو نا. اور میں بھی آپ کو بتاؤں جو آگے جو باتیں چل رہی ہیں کہ کیبنٹ میں تبدیلی آنی ہے, کوئی ری شفل ہونا ہے, یہ ہے وہ, اس میں کاکڑ صاحب کو واپس کابینہ میں لانے کی بھی ایک پیشکش ہے. اور یہ پروگرام میں پہلے کہہ بھی چکے ہیں کہ پریشر پہلے سے تھا, تو ابھی بھی کیونکہ ان کو دینا تھا کچھ ایز اے ریوارڈ, ایڈجسٹ کرنا تھا. جیسے محسن نقوی صاحب ایڈجسٹ ہوئے ہیں, کاکڑ صاحب کو بھی کرنا. اب میرا خیال ہے جو چل رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب ڈبل جگہ تے ایڈجسٹ ہو گئے نے, تو کاکڑ صاحب کدھر بھی نہیں ہوئے. تو یا تے کاکڑ صاحب نو ایڈجسٹ کرو تو یا پھر دیکھی جائے گی کہ محسن صاحب نے کی کرنا ہے. محسن صاحب از اے گریٹ فیوریٹ آف دی چیف اینڈ ہیز ڈن اے گڈ جاب فار ہم. ٹھیک ہے, اسی پہ ذرا بریک لے لیں. کافی بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. ٹھیک ہے, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. مہدی حسن نے بہت پیارا گایا اب تک, دل خوش فہم کو ہیں تجھ سے امیدیں, یا آخری شمع بھی بجھانے کے لیے آپ پتہ ہے امیدیں کس سے تھی پاکستان تحریک انصاف کو؟ امریکن پریزیڈنٹ سوری ایکس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے. ابھی تو نہیں ہے وہ پریزیڈنٹ, لیکن مشاہد حسین سید صاحب ہوں یا لطیف کھوسہ صاحب ہوں, وہ کہہ رہے تھے کہ نومبر میں وہ آئیں گے اور وہ ایک فون کریں گے اور پھر جیل سے باہر آ جائیں گے عمران خان صاحب. وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو خود جیل جانے کی تیاری کر رہے ہیں, اور یہ کہ ان کو ایک فیلنی کچھ ان کے اوپر کاؤنٹس لگی ہیں, 34 الزامات ہیں ان کے اوپر جن کا سامنا انہوں نے کیا, اور وہ سارے ہی درست ثابت ہو گئے, اور اس پہ انہیں جج جو ہیں وہ مجرم قرار دے چکے ہیں. اور یہ پہلی بار ہے کہ تاریخ میں کہ کسی سابق صدر کو, امریکی صدر کو مجرم قرار دیا گیا ہے. اب آپ سے ہم نے یہ جاننا ہے کہ وہ اب بھی صدارتی انتخاب لڑ سکتے ہیں, لیکن اس سزا کا کیا اثر ہوگا صدارتی مہم پر یا ان کے صدر بننے؟ دیکھیے, یہ سزا کی پہلے نوعیت تو پہچاننی چاہیے نا کیا ہے, پھر اس کا اثر کیا ہوگا. ایسے ہی ہے نا. اب بات آپ نے کہی کہ جی ان کے اوپر ایکچولی 4 کیسز ہیں جی, جن میں سے یہ پہلا کیس ہے. 3 ابھی رہتے ہیں, مگر وہ 3 کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان 3 میں سے ایک سیریز کے اندر وہ اٹیک ہوئی تھی کانگریس کے اوپر اور فلوریڈا کے اندر,
اور باقی 2 چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں. مگر تینوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نومبر سے پہلے کوئی چانس نہیں ہے کہ ان کی سماعت ہوگی یا کہ اس کے اوپر کچھ ہوگا. تو وہ 3 کو تو ابھی آپ اگنور کر دیں. جی. رہا یہ والا کیس، یہ کیس میں سزا ابھی نہیں سنائی، سزا 11 جولائی کو سنائی جائے گی، ایسے ہی ہے نا. اور وہ چند دن اس سے کے بعد پھر وہ ان کی نامینیشن ہے ریپبلکن کے لیے، اس میں پریزیڈنٹ بن جائیں گے 4-5 دن بعد ان کی نامینیشن. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے والا سوال یہ کہ اگر سزا ہوتی ہے تو کتنی ہوگی. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس سزا جتنی بھی ہوگی اس کے بعد پھر بھی یہ نامینیٹ ہو سکتے ہیں یا پھر بھی پریزیڈنسی کے لیے رن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اب لوگوں کا یہ کہنا ہے جو کہ ایکسپرٹس ہیں آن دس کہ یہ مائنر کیسز ہیں، یہ مطلب ہے کہ کیٹیگریز ہوتی ہے نا سیریسنس آف کرائم. تو یہ ڈی یا ای میں ہے، مطلب ہے کہ 5ویں نمبر پہ. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی لمبی چوڑی سزا ہوگی. میکسیمم سزا جو ہے وہ 4 سال کی ہو سکتی ہے، مگر جو لوگ وہاں اس کو مانیٹر کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لمبی چوڑی سزا نہیں ہوگی. اگر ہوگی بھی تو اپیل میں ختم ہو جائے گی. اچھا. تو اس لیے اس کی اہمیت جو ہے ان ٹرمز آف کہ یہ کیا پریزیڈنسی کے لیے رن کریں گے یا نہیں کریں گے یا کوئی لمبی چوڑی جیل کاٹیں گے، اور ایسی بات نہیں ہونی. تو پہلی بات یہ ہے. نمبر 2، کیا اس کا اثر الیکشن کیمپین کے اوپر، پہلے نامینیشن کے اوپر، اس کے بعد الیکشن کیمپین کے اوپر کیا ہوگا، نیگیٹو ہوگا یا نہیں ہوگا. اس میں بھی 2 رائے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 5-6 پرسنٹیج پوائنٹس مارجنل جو سوئنگ ووٹس ہوتے ہیں وہاں اثر پڑے گا اس کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. میرا موقف ہے کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور سمپتھی ووٹ ملے گا؟ سمپتھی ووٹ نہیں ملے گا. سمپتھی ووٹ ان کی اپنی ایک کنسٹیٹیوسی ہے، وہ جیسے خان صاحب کی کنسٹیٹیوسی ہے. کوئی سمپتھی نان سمپتھی جو مرضی کر لو، ووٹ ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی وہی کھاتا ہے کہ ان کے اوپر جو مرضی الزام لگاتے رہے، ان کا ووٹ جو ہے اپنی جگہ پہ وہ بھی بلائنڈلی فالو کرتے، ایک جیسے کلٹ ہوتا ہے. یہاں بھی خان صاحب کا بھی بالکل وہ کیس ہے. تو اس لیے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا ان مائی ویو آن دی الیکشن. اوکے. اور جو رابرٹ کینیڈی جو کہ خود ایک کانگریس مین کی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. مگر اور تبصرے ہو رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں پڑے گا تھوڑا پڑے گا. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو بائیڈن نے اس کی طرف زیادہ اس کو پش نہیں کر رہا. وہ اس کا یہ خیال ہے کہ زیادہ میں نے پش کیا تو الٹا ہی نہ اثر پڑ جائے، اثر ہو جائے. وہ یہ نہ لگے نا کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ از سیئنگ کہ دس از پولیٹیکلی موٹیویٹڈ. ہاں، بٹ they are trying to say کہ no, it is not politically motivated. یہ تو the law is taking its course. اچھا، اب یہ بالکل وہی کیس ہے جو کہ نواز شریف اور سپریم کورٹ کا تھا کہ کھوسا صاحب کا، اور یہ کہنا تھا کہ لا از ٹیکنگ اٹس کورس. یا وہ بیٹے سے تنخواہ ٹیکنیکل پوائنٹ کے اوپر اڑا دیا. ٹھیک ہے نا. تو لا از ٹیکنگ اٹس کورس. مگر سب لوگ یہ نونوے لگے تھے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. جی. تو وہاں بھی یہی سچویشن ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. اس کے سارے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لائرز جو ہیں، یہ جو ججز ہیں، یہ بیسکلی دیر آل اینٹی ٹرمپ اینڈ دے آر سورٹ آف ڈیموکریٹس. کیونکہ ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن ہے تو بہت سے لوگ جو، تمہیں پتہ ہے جب ایک نیا امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے تو کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں ایڈمنسٹریشن کے اندر. کتنی؟ اینی آئیڈیا؟ نو آئی ہیو ناٹ بین دیئر. اچھا، نو بٹس 50,000 سے زیادہ نئی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ان آل آرگنز آف دا اسٹیٹ جو کہ نیا پریزیڈنٹ اوکے کرتا ہے. کائنڈ آف فل ٹائم سرجری. جی، وہ ایک نارمل روٹین ہے ان کے لیے. ہاں، 50,000 سے زیادہ آل اکراس دا فیڈرل گورنمنٹ. ہاں، اسی لیے اتنا ٹائم لیتا ہے نا نیا صدر آتے بھی، اوتھ لینے میں. تو اس لیے کیونکہ یہ، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بندے جو لگائے ہوئے ہیں سارے، بہت سارے یہ انہوں نے لگائے ہیں، ان کے زمانے میں یہ لگے ہیں، ان عہدوں پہ ہیں. مگر جو جیوری ہوتی ہے وہ سلیکٹ ہوتی ہے. بڑا اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ نیوٹرل پروسیجر ہوتا ہے جو جیوری کو سلیکٹ کرنے کا. اور یہاں جیوری نے 34 الزام تھے، جیوری نے سارے 34 کے 34 جو ہیں مور لگا دی کہ سارے گلٹی ہے. اور سنتے رہے ڈونلڈ ٹرمپ بے بسی کے ساتھ. اچھا، اب میں سمجھتا ہوں اٹس بگ تھنگ کہ کسی میں بھی ایکویٹل نہیں ہوئی، سب پہ گلٹی. تو ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف اس کے سپورٹرز ہیں. اور سو میرا خیال ہے
दिस ट्रायल विल नॉट गो एनीवेयर. अच्छा. वो कहता है कि मैं आऊँगा, ये साजिश थी मेरे खिलाफ, मैं आऊँगा, मैं ये डीप स्टेट को सीधा करूँगा, मैं ये जो जंगें लड़ रहे हैं हम बाहर में उनको भी सीधा करूँगा, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते. एंड सो ऑन एंड सो वो पै गया ਉੱਥੇ ਦੀ ISI ਨੂੰ. ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ. तो there's a lot in common. लेकिन एक बहस जो वहाँ चल रही है सिरसा, मुझे उस पर भी आपका मौक़िफ़ चाहिए होगा कि ये फेलनी कन्विक्शन जो है ये इराक या अफगानिस्तान वॉर के ऊपर नहीं हुई किसी के, ना ही CIA के जो कू हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में उन पे नहीं हुई. वो फेलनीज नहीं थे ना. देन फेलनी कुछ और चीज़ होती है. हाँ, फेलनीज नॉट, उनके ऊपर फेलनीज नहीं थी वो तो दे वर वेरी बिग कंस्पिरेसीज थी बाय द डीप स्टेट. तो वही डीप स्टेट पे वो वहाँ के जो हामी हैं इनके, वो आप 100 किताबें लिखी गई हैं. अच्छा. लिखी गई है ना, लिखी गई है. सब में यही इल्ज़ाम है कि डीप स्टेट के डोनाल्ड ट्रंप पर इन सब ने मैनिपुलेट किया. मगर केस नहीं बनता. अच्छा. बिकॉज केस इसलिए नहीं बनता कि जो कुछ उन्होंने किया कोट अन कोट एज अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एंड कंपनी, दे वर्कड हैंड इन हैंड विद कांग्रेस. तो वो तो कानून के जो देने वाले थे उन्होंने किया है और उनके पास सारी बैकिंग है, सारा कुछ है. ठीक है. तो इसलिए उनके ऊपर कोई ट्रायल नहीं हो सकती. ठीक है. कोई ट्रायल नहीं हो सकती. ये हामी उनके मौक़िफ़ चला रहे हैं कि इस बड़े बड़े मामलात को छोड़ के इस मामले के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को आप सज़ा सुना रहे हैं और मुजरिम करार दे रहे हैं और वो कैंपेन भी बतौर मुजरिम चलाएंगे. हाँ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेसिकली he's anti the military industrial complex. Okay. And he's anti the deep state. Deep state जो है अमेरिका की बड़ी वो डेमोक्रेटिक किस्म की डीप स्टेट है. मगर है वो डीप स्टेट, रियलिस्ट डीप स्टेट है कि वो अमेरिका के डिफेंस के लिए they will go to any length. ओके. कोट अन कोट. और अगर ऐसा कोई शख्स जो उन्हें चैलेंज कर रहा हो उसका दोबारा आने के चांसेस? नहीं, वहाँ वो फिर भी वो देखे ना आप, कैनेडी मारा गया ना जी. वहाँ भी इल्ज़ाम ये है कि डीप स्टेट ने मारा जॉन कैनेडी को. पता है आपको ये? हाँ कि वो भी एक साजिश थी, तो बिकॉज जॉन कैनेडी को भी वो पसंद नहीं करते थे. तो इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ऑलवेज आर ऑलवेज अंडर द क्लाउड ऑफ द डीप स्टेट इन अमेरिका. ठीक है, ये है एनालिसिस. और इस पर अभी सर्वेस को भी वहाँ लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है. दूसरी तरफ फाइट बैक का इरादा रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप. और आपका एक सवाल भी बड़ा रेलेवेंट यहाँ पर आमिर अहमद साहब ने टोरंटो से पूछा था, जो बिल्कुल इससे रेलेवेंट था, लेकिन वक्त की कमी के बायस आपके सवाल शामिल नहीं कर पाए. आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर हिस्सा बनाएंगे आपके सवालात को. आप सवालात भेजते रहिए. अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें.